बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अब वफाकी काबीना आपके सामने आ गई है जी, और उस काबीना के अंदर बाकी एक मिक्स एंड मैच है, लेकिन उसके अंदर जो असल पावा है वो किसका है और वो कौन सबसे ज़्यादा तगड़ा वज़ीर होगा अपनी जगह, ये अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। मुस्लिम लीग नून का मसला वो अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत मुस्लिम लीग नून की वो कहीं भी नहीं है। वो पंजाब के अंदर भी काबीना में नहीं है, वो वफाक के अंदर भी काबीना में नहीं है। और उनका जो बेसिकली इशू है वो क्या है, या राना सनाउल्लाह साहब जिनके हवाले से मैं भी बताने लगा हूँ, वो उनका इशू क्या है। और बादियों नज़र में तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे ठीक ठाक वोट पड़ा है, ठीक है, मेरे मुखालिफ को मुझसे ज़्यादा पड़ गया, ठीक हो गया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब एक ऐसी शख्सियत है जो कि समझ नहीं आता था कि वो इतने ज़्यादा उनको इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि जो उनका स्टैचर था, या जो जितना उनकी मियां नवाज शरीफ के साथ कुर्बत थी, और जो उन्होंने जब वो जेल में भी गए और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर मैं पहले नवाज शरीफ के साथ 100% था तो मैं अब नवाज शरीफ के साथ 1000% हूँ। ये जब उनको हेरोइन डाल के उनको केस उनके ऊपर डाला गया था। तो राना सनाउल्लाह साहब कहाँ है, उनका इशू क्या है, इस पर बहुत मुस्लिम लीग नून के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें बात हो रही है। साथ ही साथ एक खातून है मरियम इकराम साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रही, फिर वो बताया, कुछ लोग बता रहे हैं जी कि जलाओ गिराओ के अंदर भी रही, कुछ क्या हुआ, वो रिजर्व सीट पर एमएनए बन गई है मुस्लिम लीग नून के। अब अजहर जावेद साहब एक सहाफ़ी हैं जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को कवर करते रहे हैं जब वो मियां साहब उधर इंग्लैंड में थे। उन्होंने भी रिसेंटली इसके ऊपर ट्वीट्स की कि जी किसी को पता ही नहीं था कि ये खातून कौन है। सोशल मीडिया के हवाले से जिक्र हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इनका नाम एमपीएस की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे लिखवाया, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी नहीं पता, मियां शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता, और बड़े मियां साहब को भी नहीं पता। क्या ये बात मानने के लिए कुछ तैयार हो सकता है? अब ये कुछ जमात ऐसी तो नहीं है जो पहले दिन बन गई हो, लेकिन एक खातून एमपी एमएनए अब बन चुकी हैं, जिनके बारे में पीएमएलएन के अंदर बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो रिजर्वेशन रखती हैं, और उनको प्रॉब्लम भी है कि जी ये खातून कैसे बन गई हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से। कल तक तो ये पीटीआई के धरनों के अंदर शामिल थी, जलाओ घिराव के अंदर शामिल थी। उनकी मुतअद्दिद तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो वो कैसे तौर पर हो गया? अब पीटीआई जारी बात है को पिछले एक आधे महीने से ट्रोल उनको कर रही है कि ये आपने लॉयल्टी बदल ली है और आप मुस्लिम लीग नून में चली गई, लेकिन क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं? ये मुस्लिम लीग नून के असल अंदर के हालात हैं। और जैसे मैंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब का असल इशू ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को समहाउ ये फीलिंग है कि उनके लिए, या उनकी, अब चलें वो खुद बेशक इसके बात को डिनाई भी कर देते हैं मीडिया के ऊपर आकर, इस बात को कभी नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी फैमिली के अंदर इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई है, और पार्टी ने उन्हें जितनी अहमियत देनी चाहिए थी पार्टी को, पार्टी उन्हें नहीं दे रही। ये बात राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि उनकी बड़ी पुरानी ताल्लुक़ है मियां नवाज शरीफ साहब से, ये वो बात कभी पब्लिकली मानेंगे नहीं, या ऐसे नहीं करेंगे, या इस बात को कभी वो प्रेस के अंदर नहीं लेकर आएंगे। लेकिन बड़े बावसूख लोग हैं जो कि उनके इर्द गिर्द हैं, और ऐसे लोग जिनसे बात भी हुई है बग़ैर नाम लिए, उन्होंने कहा जी कि राना सनाउल्लाह साहब को इस बात पर रिजर्वेशन ज़रूर है, लेकिन वो इसके बारे में बात कभी नहीं करेंगे, वो इसके बारे में बाहर कभी नहीं निकलेंगे, कभी किसी सहाफ़ी से खुलकर बात नहीं करेंगे, और वो यही कहेंगे जो पार्टी का फ़ैसला है या कुछ है। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब के अंदर एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और एडवाइज़र बनेंगे और उनको कानून का कलमदान मिल जाएगा। वो वज़ीर कानून पहले भी रहे हैं पंजाब के, तो दाखिला और पंजाब के जो कानून के मामलात हैं वो राना सनाउल्लाह साहब देखते रहेंगे। तो अब तक राना सनाउल्लाह साहब की ये क्यों नहीं हुआ? अब जारी बात है वफाक के अंदर तो मोहसिन नकवी साहब आ गए, और वफाक के अंदर जो पूरा एक जो तगड़ा एक मिनिस्ट्री है वो मोहसिन नकवी साहब के पास होगी, और मोहसिन नकवी साहब बाकी वज़रा से ज़्यादा ताकतवर सहाफ़ी हैं, ताकतवर वज़ीर हैं इस वक्त। और क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी एक बड़ा दरीना ताल्लुक़ है, उनका जरदारी साहब से ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन वो इस वक्त फेडरल कैबिनेट के अंदर असल जो नॉमिनी है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हैं, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बासर लोगों में उनका शुमार होता है। डूअर भी हैं, काम भी उन्होंने किया है, लेकिन उनका पावा इस वक्त बहुत तगड़ा है।
اب یہ جن لوگوں نے حلف اٹھا لیا ہے کیبنٹ کے اندر، عطا اللہ تارڑ ہیں، ان کو وزارت اطلاعات و نشریات بتایا جا رہا ہے جی مل رہی ہے، باقی اور لوگ ہیں، چوہدری صالح حسین صاحب ہیں، اویس خان لغاری صاحب ہیں، مصدق ملک صاحب ہیں، احد خان چیمہ صاحب ہیں، یہ بڑے پرانے ساتھی ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے بڑا مشکل بھی کاٹی ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون، وہ پہلے بھی رہے ہیں، اب دوبارہ لا رہے ہیں، شزا فاطمہ صاحبہ جو کہ بھانجی ہیں خواجہ آصف صاحب کی، ان کو منسٹر آف اسٹیٹ بنایا گیا ہے، ان کو بھی کوئی قلمدان دیا جائے گا، انہوں نے خیر پہلے بھی کام کیا ہے۔ جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ جیسے اب ہے نا کہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ایک شخصیت ہے خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ لوگ اب یہ آج کے نہیں، یہ پی ایم ایل این کے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے بڑا عرصہ گزار دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت یہ عہدے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کبھی پبلکلی آ کے یہ بات لکھ کے لے لیں کہ وہ پبلکلی آ کے کبھی نہیں بولیں گے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے، اور بڑے ہی میں دوبارہ کہوں گا کریڈیبل ایک سورس نے جو بتایا ہے وہ یہ، اور وہ ان کے بہت قریب بھی ہیں کہ ان کو ہے ایشو۔ اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے فوری طور پر کنسیڈ کیا کہ جی میں ہار گیا ہوں، آپ جیت چکے ہیں الیکشن۔ لطیف کھوسہ صاحب، حالانکہ لطیف کھوسہ صاحب کو کیا، ان کا تو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے نا، ووٹ بینک تو عمران خان کا تھا 122 میں یا جو بھی ہوا چلی۔ اب وہ یہ لوگ نہیں آ رہے اور آئیں گے بھی نہیں، اس کی ایک وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر جیسے خواجہ سعد رفیق ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی سیٹ اپ ہے اس وقت، یہ جو بھی مینڈیٹ ہے یا یہ جو بھی حکومت ہے، یہ بس یہ دکھاوے کی ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ریئل نہیں ہے۔ وفاق کے اندر جو اس وقت ایک سٹرکچر بنا ہے، ان کا ایک اپنا اوپینین ہے، لیکن اگر آپ رزلٹس کے حوالے سے دیکھیں تو پھر شاید ان کی بات میں وزن بھی نظر آتا ہے، اور جتنے متنازع یہ الیکشن ہو گئے ہیں اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہوا تو کچھ اسی طرح سے ہی ہے۔ اب اس کو جو جتنا مرضی اچھے کپڑے پہنا لے، اصل میں تو وہ پرابلم اپنی جگہ رہے گا۔ اب آج ایک اور بڑا دلچسپ، وہ جیسے اسد طور ہیں، صحافی ہیں، اب ان کو بھی اب چیف جسٹس صاحب نے کہہ رہے ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب ایف آئی اے پہ برہم ہو رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب آج استفسار کر رہے ہیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب سے، جو کہ اسد طور صاحب، ظاہری بات ہے بات ہوئی عدالت کے اندر، تو سماعت کے دوران بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا کہ اسد طور اس وقت جیل میں۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ سوال کیا کہ اسد طور جیل میں کیوں ہے؟ اب چیف جسٹس پاکستان عزت مآب چیف جسٹس صاحب اسی ملک میں ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، اور اسد طور صاحب کو وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ اسد طور صاحب کہاں ہیں، کس الزام میں ہیں، اور کتنے دنوں سے ان کا ریمانڈ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے؟ جو الزام ہے وہ اور ہے، جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ کو بالکل ہی اور ہے۔ تو کیا آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس بارے میں نہیں پتا؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر۔ ہاں، میں بالکل ایگری نہیں کرتا کہ اسد طور صاحب جو صحافت کر رہے تھے وہ ٹھیک تھی یا نہیں، میں اس پہ نہ، میں ان کی صحافت سے ایگری نہیں کرتا، میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں کرتا، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ اگر کہیں کہ نہیں مجھے، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ استفسار تھا کہ نہیں مجھے کیا، آپ کس حوالے سے وہ جیل میں۔ بہرحال ایک یہ سلسلہ ہے۔ ایک وہ جو مریم نواز شریف صاحبہ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے جی، کہ وہ آپ نے جی رمضان پیکج جو بنایا ہے، اور رمضان کے جو آپ سب راشن دلوا رہے ہیں گھر پہ، اس میں میاں نواز شریف کی تصویر کیوں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ پاپولزم تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، تو ایک صحافی نے، اب وہ یوٹیوبر ہیں صحافی ہیں، انہوں نے فٹافٹ ان کے آگے کہیں مائک کیا جی کہ بڑی تنقید ہو رہی ہے جی کہ اس پہ کیوں ہے۔ تو جو جواب تھا وہ بڑا وہ حاضر دماغی والا تھا، تو انہوں نے آگے سے ان صحافی سے کیا پوچھا تھا سن لیں۔ اچھا میڈم، جو سب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے وہ رمضان بیگ پہ نواز شریف صاحب کی فوٹو کے حوالے سے ہے، اپوزیشن اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ میاں صاحب کی عوام کے پیسوں سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ نون لیگ۔ نواز شریف۔ تھینک یو سر۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ جی حکومت کس کی ہے؟ میں نے کہا مسلم لیگ نون کی۔ بس آگے چلی گئی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، وہ دے رہی ہے، تو کیا اس کے اوپر وہ تصویر لگائیں گے؟ اسی طرح پھر لوگوں نے پرانی تصویریں نکال لی کہ جی اس طرح تو دیکھیں جی وہ عمران خان صاحب کا یا تحریک انصاف کا بھی تصویریں تھیں، اور عمران خان صاحب کی بھی تھیں۔ صحت کارڈ بنا تو تحریک انصاف کے جھنڈے کے اوپر انہوں نے بنا دیا گیا۔ تو یہ تو دیکھیں، سیاست دان پالیٹکس کے اندر آ کے ڈیلیور کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے، یہ تو اتنا کیمپین کرنا، تو دیکھیں جی کوئی بھی آ جائے، اس نے آ کے کوئی دھرم شالہ تو نہیں کھولا ہوا نا، وہ آ کے ٹھیک ہے، اس نے کوئی بھی سیاستدان ہے، وہ آ کے جب عوام میں ڈیلیور کرے گا تو یہ بھی کہے گا نا کہ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ یہ میں کر رہا ہوں، کہ یہ میں نے کیا ہے، میں یہ
یہ میرے دور میں ہو رہا ہے. وہ اچھا ہے برا ہے وہ بعد کا میں ڈیسائیڈ ہوگا, لیکن اگر وہ اپنی طرف سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر عمران خان کی تصویر ہے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں کوئی اتنا ہمارے ملک کی سیاست کے ڈائنامکس بدل جائیں اور لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ ریاست صرف حکومت پاکستان لکھ دیں یا حکومت پنجاب لکھ دیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن شاید ایسا کرنا میرے خیال میں ہمارے جیسے ملک کے اندر, ہمارے جیسے حالات کے اندر ممکن نہیں ہے. فرینکلی یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. فواد چودھری صاحب, اب ظاہری بات ہے وہ ایک اور بھی چل رہا ہے کہ ان کی اہلیہ نے غصہ کیا ان کے بھائی سے, وہ تو خیر اب اس پہ کیا بات کرنی. میں سب سے پہلے تو فواد چودھری بڑے مشکل میں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کریں. فواد چودھری صاحب نے کہا جی فضل الرحمان صاحب کو مینیج نہ کر پائے تو اگست سے آگے حکومت نہیں چلے گی. انہوں نے احتساب عدالت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ ہم بھی فارم 47 کے MNA ہو سکتے تھے لیکن ہمارا اپنا راستہ ہے, اسی کی تو سزا مل رہی ہے. فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ سب کیسز ختم ہو گئے تو 9 مئی واقعات پر کیسز شروع ہو جائیں گے. حکومت چلنے سے متعلق سوال جب ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا اگر فضل الرحمان صاحب کو مینیج نہ کر پائے تو حکومت نہیں چل پائے گی. یاد رہے کہ مولانا صاحب لانگ مارچ عمران خان صاحب کے دور میں بھی لائے تھے. یاد رکھیں لانگ مارچ کر لیں, سب کچھ کر لیں, حکومتیں گرتی ہیں جب لانگ مارچز کے ساتھ ہڈن ہاتھ ان کے ساتھ ہو, یعنی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی نکال لیں مولانا صاحب, لے آئیں ساروں کو, جو مرضی کر لیں. کاروبار لوگوں کا ریاستی کاروبار کو وہ دھچکا پہنچا سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, لیکن حکومتیں ایسے نہیں گرتی. وہ جب تک اشارہ آپ کو پتہ ہے نا وہ نہ ہو تو اس وقت تک نہیں گرتی. اب مریم نواز شریف صاحبہ پہ ایک اور تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ تو محسن نقوی پلس بن گئی ہیں, آپ نے تو جی 38 کارکنوں کے اوپر PTI کے دہشت گردی کے پرچے کروا دیے اور مال روڈ پر جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ اور سب کچھ. اب یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کا سارا وہ ہو گیا. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مریم نواز شریف کے اوپر یہی دباؤ ہے. وہ دباؤ یہ ہے کہ جی جو پالیسی تھی نگران حکومت میں, یعنی بالکل کسی کو نہیں چھوڑنا, سپیس نہیں دینی, اور جو PTI سے ریلیٹڈ ذرا بھی کوئی ادھر ادھر ہوگا ان کو بالکل 2 ٹوک آگے سے ٹھک کر کے جواب دینا ہے, وہی پالیسی مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے. یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی, اور اگر مریم نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ اسے تبدیل کرنا بھی چاہیں گی تو وہ یہ نہیں کر پائیں گی, کیونکہ اس نظام کے اندر یہ جو سٹرکچر ہے وہ اسی چیز سے بندھا ہوا ہے. باقی فی الحال کچھ نہیں ہونے جا رہا, یہ حکومت بھی چل رہی ہے, باقی حکومتیں بھی چلے گی, KP کی حکومت بھی چلے گی, کیونکہ گنڈا پور صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں نے حکومت چلانی ہے, عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں نے حکومت چلانی ہے. ہاں نہ بات ہے, نہ رابطہ ہے, نہ آفر ہے, نہ ڈیل ہے. یہ ہے آج کی حقیقت. کل کیا ہو وہ آپ کو کل انشاءاللہ بتائیں گے. پروگرام آپ نے دیکھا, یہ ولاگ آپ نے دیکھا, اور اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا, اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.